اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج 3 شعبان المعظم ہے اور یہ مبارک دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں امام عالی مقام کے ذکر کو 3 زاویوں میں پیش کریں گے۔ ایک وہ زاویہ ہے جس کا تعلق ذات خدا کے ساتھ ہے، ایک وہ زاویہ ہے جس کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور تیسرے زاویے کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے بے مثال بندے کو امام حسین کہتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال نواسے کو امام حسین کہتے ہیں۔ ہم مختلف انداز میں یہ زاویے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مقام ذکر ہے۔ اگر مقام ذکر کو دیکھیں تو قرآن مجید کی سورہ الرحمن، جس میں امام عالی مقام کے ذکر کا اشارہ ملتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں اگر، جس میں اللہ رب العزت نے لؤلؤ اور مرجان کا تذکرہ کیا، سابقہ آیات کریمہ کو دیکھیں تو ان میں اللہ رب العزت نے بحرین کا ذکر فرمایا ہے۔ صاحب کتاب درر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں مرج البحرین کا تذکرہ ہے، البحرین سے مراد 2 ہستیاں ہیں، 2 ذاتیں ہیں۔ ایک ذات کو ذات علی کہتے ہیں اور دوسری ذات کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک وہ بحر ہے جس کو بحر شجاعت کہا جاتا ہے اور دوسرے بحر کو بحر طہارت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے جا کے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں بحرین کے ملنے سے، ان بحرین کے ملنے سے 2 اشیاء، 2 عظیم نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک کو لولو کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ جب لولو کی تفسیر پڑھی جاتی ہے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لولو سے مراد امام حسن کی ذات ہے اور مرجان سے مراد امام حسین کی ذات ہے۔ تو امام حسین کو اس آیت کی روشنی میں مرجان کہا گیا۔ تو زاویہ یہ بنا کہ کلام خدا کا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور نازل کس پہ ہوا؟ نزلہ علی قلبک، قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کلام خدا کا ہے اور نازل محبوب خدا پہ ہو رہا ہے، اور اس مقام پہ جو ذکر ہے اسے نواسہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آیت 1 ہے، زاویہ 3، کلام اللہ کا ہے، اترا حضور پہ ہے، اور ذکر امام حسین کا ہے۔ دوسرا زاویہ جس کو ہم دیکھتے ہیں نام کے اعتبار سے، جب نام کے اعتبار سے ہم تذکرہ دیکھتے ہیں تو احادیث اس بات پہ گواہ ہیں۔ صاحب کنز العمال نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ بطول زہرا نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا، یعنی مولا کائنات نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا، امام حسین کا نام جعفر رکھا۔ ایک شہزادے کا نام حمزہ، دوسرے کا نام جعفر۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ، اللہ نے آسمان سے 2 نام عطا کیے، اور اس کا امر ہے کہ ایک کا نام حسن رکھ دیا جائے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امر کس نے دیا؟
خبر کس نے دی اور نام کس کا ہے؟ اگر امام علی مقام کی اس نسبت کو دیکھیں تو امر اللہ دے رہا ہے، خبر آقا علیہ السلام دے رہے ہیں، اور نام امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد جب ہم آپ کی ولادت پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بھی 3 نسبتیں سامنے آتی ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اس میں یہ کلمات موجود ہیں، ان اللہ یعنی کا بحاظ المولود، ان اللہ یعنی کا بحاظ المولود، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ آپ کو مبارکباد دے رہا ہے اس بچے کی آمد پر۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ مبارکباد دے رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کن الفاظ میں؟ ان اللہ یعنی کا بحاظ المولود۔ تو یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ مبارکباد اللہ دے رہا ہے، نواسا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوا ہے، اور موقع کون سا ہے؟ امام حسین کی ولادت کا، ولادت حسین کی، مبارکباد اللہ دے رہا ہے، اور نواسا میری سرکار کا ہے۔ انہی کو آگے ایک اور مقام پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے جس کو بہت سی کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، اور حالت نماز میں سجدہ کے مقام پہ جب آقا علیہ السلام جاتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو اس دوران امام حسین ننھے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ تک آتے ہیں اور حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سجدے کو طوالت دے دی، سجدہ طویل ہو گیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی پشت پہ موجود ہے۔ یہاں پہ ایک شاعر اپنا قلم اٹھا کے یوں لکھتا ہے کہ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے۔ اب یہاں بھی زاویے 3 ہی ملیں گے آپ کو، اور وہ 3 زاویے کیا ہیں؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے، عمل کون کر رہا ہے، اور سواری کون کر رہا ہے۔ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ ذات خدا ہے، اور جو ذات عمل کر رہی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو پشت پر سوار ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ یہاں بھی 3 زاویے بنیں گے۔ یہ محبتوں کے معاملے اور یہ قربتوں کا کمال ہے۔ پھر جب ہم ایک اور مقام کو دیکھتے ہیں جسے مقام محبت کہتے ہیں، تو حدیث مبارکہ جس کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا، حدیث کا نمبر 570۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، 2 مختلف الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں حسنین کریمین کے لیے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ دعا بطور خاص امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی، اور کیا عرض کیا اللہ کے حضور؟ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما، واحب من یحب۔ اب یہاں بھی 3 زاویے ملیں گے آپ کو، یعنی محبوب ایک ہے، محب 2 ہیں۔ جس ذات سے یہ حدیث پیغام دے رہی ہے، جس ہستی سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور محبوب خدا بھی محبت کرے، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کو اگر دیکھیں تو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں محبت کا دوہرا تعلق ہے، محب خدا بھی ہے اور محب محبوب خدا بھی ہے، یعنی جو محبوب کا بھی محبوب ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام ہے، لاڈ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بھی احادیث مبارکہ میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ممبر پہ، مسجد نبوی ہے، خطبہ دے رہے ہیں، تو دوران خطبہ امام علی مقام امام حسین ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں آتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہاں بھی 3 زاویے بنیں گے، گھر کس کا ہے،
مسجد تھی، اللہ کا گھر ہے، اور ممبر کس کا تھا؟ گھر خدا کا، ممبر ذات مصطفیٰ کا، اور لاڈ کس سے ہو رہا ہے؟ جس سے لاڈ ہو رہا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اسی طرح آخری مقام جو ہے اسے مقام شہادت کہتے ہیں۔ آپ شہادت کے حوالے سے جب واقعات سنتے ہیں، احادیث اس پہ گواہ ہے، بے شمار احادیث ہیں، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا، مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور امام ہاشمی نے اس کو مجموع الزوائد کے اندر نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ موجود ہے، حضور کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو آپ کی گود میں شہزادہ بیٹھا ہے اس نے کربلا میں شہید ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ذکر شہادت ہے اس کے زاویے بھی تین ہیں۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ امر کون دے رہا ہے، اور امت کو پیغام کس نے دیا؟ شہادت حسین کا۔ اور شہادت کس کی تھی؟ جس کی شہادت ہوئی اس ذات کو ذات حسین کہتے ہیں۔ جو امت کو پیغام جو ہستی دے رہی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنے محبوب کو یہ امر دے رہا ہے، یہ رضا کا معاملہ بتا رہا ہے، وہ ذات خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات طیبہ کو اگر ہم قربت کے کمال پہ دیکھیں تو ہمارے لیے پیغام یہ سارے زاویے یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے خدا کے قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، اور اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے تو امام حسین کے قریب ہو جاؤ۔ جو حسین کے قریب ہو گیا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا، اور جو حضور کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام قربت مصطفیٰ کا بھی ذریعہ ہے اور قربت خدا کا بھی ذریعہ ہے۔ وما علیہ الا